سورة الحج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم، تقوی اختیار کرو اپنے رب سے، متقی بن جاؤ۔ اب یہ تقوی، متقی، یہ ایکچول ترجمے ہوتے ہیں کہ ڈرنے والے بن جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو گناہوں سے، بچنے والے بن جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ وہ اصل میں متقی ہوتا ہے۔ ہم نے کچھ نشانیاں دیکھ لیتے ہیں لوگوں میں، داڑھی ہے، برقع ہے، ہم اسی کو ہی تقوی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ اندر سے آتا ہے کہ بندہ ہر پل اپنے رب کو یاد رکھتا ہے اور غلط کاموں سے رکا رہتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو سورہ حج میں کلیئر آپ کو فوراً قیامت ہی کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارا اتنا بچتے ہوئے اس دنیا میں چلنا، اتنی رنگینیاں دیکھتے ہوئے اس دنیا میں اپنے رب کو یاد رکھنا اور قیامت کی گھڑی کے منتظر رہنا، یہ سب سے بڑا متقی انسان ہے جو اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں دیتا اور توحید میں دراڑیں نہیں ڈالتا، شرک کو بہت اچھی طرح سے اسٹڈی کرتا ہے، کہ ڈرتا ہے کہ اس کی ذات سے کہیں کسی اینگل سے وہ شرک نہ کر جائے اور اپنے رب کو ناراض نہ کر دے۔ اسے اپنے زندگی کے مقصد کو وہ بھلاتا نہیں، اسے یاد رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان زلزلۃ الساعہ، کہ بے شک جو زلزلہ ہے اس ساعہ کا یعنی قیامت کا، یہ شیء عظیم ہے، بہت بڑی چیز ہے، یہ ایزی لینے والی بات نہیں ہے یا کوئی مائنر ایشو نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ وہ جو قیامت کا دن ہوگا، اس کی گھڑی ہوگی جسے زلزلے سے تعبیر کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں اس کی ایگزامپلز کیسے دیے گئے، اس کو ویژولائز کیسے کیا گیا کہ یوم ترونہا، کہ جس دن تم دیکھو گے اس قیامت کو، تذہل یعنی غافل ہو جائے گی، کل مرضعہ، ہر دودھ پلانے والی، عما ارضعت، اس سے جو وہ دودھ پلاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ دودھ پلانے والی ماں، اس کے دماغ پر بچہ کیوں طاری رہتا ہے کہ ایک تو ویسے ہی اولاد، لیکن جو اس کا سینہ بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ ہر پل اس چیز کو محسوس کر سکتی ہے کہ اگر وہ اس کی کوئی گھبراہٹ بھی ہوتی ہے تو اس کے پاس بس یہ ہے کہ اس نے بچے کو دودھ پلانا ہے، کہیں رو تو نہیں رہا۔ وہ کتنی چیزوں سے غافل ہو جائے گی، لیکن وہ اپنے دودھ پلانے والے بچے سے غافل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اگزامپل دے رہے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا کہ اتنی بڑی بڑی چیزیں جو آپ کے لیے دنیا میں، میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی حیثیت رکھتی ہیں، اور خاص کر اولاد، اور وہ بھی اولاد کی وہ عمر جس میں ہم بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، یہ اس عمر میں بھی تم ان سے غافل ہو جاؤ گے۔ یہ وہ زلزلہ ہوگا قیامت کا جو بہت بڑی چیز ہے، جس دن ہر انسان ایک دوسرے سے غافل ہو جائے گا، کیونکہ قرآن بتاتا ہے کہ اس کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ یعنی اگر یہ قرآن نہ بتاتا تو ہم ذرا برابر بھی اس پر ایمان نہ لا سکتے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے اس بچے سے غافل ہو جائے گی۔ لیکن یہ اللہ کی کتاب بتا رہی ہے، اور اگر غور کریں تو اس میں اللہ کی شفقت اور رحمت ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ یقیناً ہمیں بچانا چاہتے ہیں عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً جنت ہمارے لیے بنائی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اصول کے مطابق جو جنت میں جانے والا جنت میں جائے گا، اور اصول کے مطابق جہنم والا جہنم میں جائے گا، جو اللہ تعالیٰ ابھی بھی آپ کو آگے بتائیں گے کہ اس کے کیا ریزن ہوں گے کہ قیامت کے زلزلے پر لوگ اتنے غافل ہوں گے اور اس قدر اپنے والوں سے غافل ہوں گے کہ دودھ پلانے والی ماں کو بھی اپنے بچے کا ہوش نہیں رہے گا۔ اچھا جی، اس کے آگے آتا ہے کہ وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ، اور گرا دے گی ہر حاملہ، ہر حمل والی، حملہا،
اپنے حمل کو. یعنی آپ دیکھیں کہ حمل کون چاہتا ہے، حمل کون چاہتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اپنی پریگننسی کو کون ضائع کرنا چاہتا ہے؟ جو خود بچہ نہیں چاہتا، لیکن جبکہ ہر ماں چاہتی ہے کہ وہ سیکیور رہے اور اس کا بچہ عافیت کے ساتھ اپنے اسپیسیفک ڈے ٹائم پر ڈیلیور ہو جائے. تو وہ اپنی اس پریگننسی کو بچانے کے لیے اپنے بچے کی کتنی حفاظت کرتی ہے اپنے پیٹ کے اندر بھی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہوگا کہ عورت کو پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ وہ کیا کیسے بھاگ رہی ہے، کیسی پریشان ہے اور کیا وجہ بنے کہ حمل گر جائے. یہ اگر آپ غور کریں تو یہ ساری ایک ایگزامپلز ہیں، اور آپ کو ایک ویژولائز کرایا جا رہا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یہ آپ کو اور مجھ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، انسان بھاگے گا اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بھائی بہن سے. اگر یہ قرآن نہ بتاتا تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اس لیے اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے سورۃ الانبیاء جو پچھلی کمپلیٹ کی، اس میں آپ نے آیت نمبر 103 پڑھا کہ لا یحزنہم الفزع الاکبر. نیک لوگوں کا جب ذکر آیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ غمگین بھی نہیں کرے گی ان کو وہ انتہائی گھبراہٹ. فزع الاکبر، وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی کہا ہے شیء عظیم، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک جو قیامت کا زلزلہ ہے بہت بڑی چیز ہے. اور پچھلی سورہ انبیاء میں جو کہ اینڈ ہو رہی تھی، اللہ نے کہا غمگین نہیں ہوں گے وہ انتہائی گھبراہٹ کے دن بھی، اور ملاقات کریں گے ان سے فرشتے اور کہیں گے کہ یہ ہے وہ قیامت کا دن جس کا تم سے وعدہ دیا جاتا تھا. آپ دیکھ لیں سب ایک ہی زمین سے نکلیں گے، لیکن انٹائرلی چینج، سب کے موڈز ہوں گے اور سب پر رحمتیں برس رہی ہوں گی، نیک لوگوں پر، اور برے لوگوں کا حال کیا ہوگا. اور اگر آپ اور غور کریں تو آیت نمبر 102 میں سورہ جو ہم نے پچھلی پڑھی سورۃ الانبیاء، اس کی آیت نمبر 102 میں اس آیت سے پہلے یہ بھی تھا لا یسمعون حسیسہا، کہ وہ جو قیامت جہنم دھاڑے مار رہی ہوگی وہ سنیں گے بھی نہیں اس کی آہٹ کو. وہم فیما اشتہت، جو بھی ان کا نفس چاہے گا وہ اس میں سدا رہیں گے اور انہیں یہ چیزیں گھبراہٹ میں نہیں ڈالیں گی. قیامت میں کا منظر کے معاملے میں قرآن ایک اور جگہ یہ کہتا ہے کہ لوگ اپنے اعمال نامے دوسروں کو دکھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا بڑا دن آنے والا ہے، یہ لو پڑھو میرا اعمال نامہ، کیونکہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں یقین رکھتا تھا کہ میں اپنے حساب سے ملاقات کروں گا. یعنی یہ مومن لوگوں کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں کہ وہ کہیں گے ہمارا ایمان تھا کہ یہ ایک دن آنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اور اس دن اعمال نامے سب کے ہاتھوں میں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بھی خوب بہترین تیاری کرنا نصیب فرمائے. اللہ نے جو یہ 2 ایگزامپلز دیں اور اب تیسری دی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ وہ لگ رہا ہوگا مدہوش ہیں، نشے میں ہیں، یعنی ان سے چلا نہیں جا رہا ہوگا. مدہوش کا مطلب کوئی خاص ہم شرابی پر فوکس نہ کریں، ہم شرابی کے چال ڈھال کو دیکھیں. جو اگر صرف شرابی نہ بھی ہو تو جس پر دوائیوں کا بڑا غلبہ ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کے، یا جس پر گھبراہٹ بہت ہوتی ہے، یا جس کے گھروں میں موت ہو جاتی ہے، وہ اپنے قدم اٹھا نہیں سکتے ہیں. پھانسی کے تختے پر جانے والا اپنے قدم اٹھا نہیں سکتا ہے، وہ من کا قدم ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ گھبراہٹ سے دل اڑے جا رہا ہوتا ہے. وہ منظر کشی کی جا رہی ہے، اس وقت کو ویژولائز کرایا جا رہا ہے کہ تم دیکھو گے لوگوں کو کہ ان کے قدم نہیں اٹھ رہے ہوں گے، ایسا لگے گا کہ یہ مدہوش ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ،
لیکن وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن ان کو اتنی گھبراہٹ کے مارے ان سے چلا نہیں جا رہا ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کیونکہ اللہ کا عذاب بہت شدید انہیں نظر آ رہا ہوگا، جس کی وجہ سے گھبراہٹ کے مارے یہ ساری باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ اب خاص بات آ گئی آیت نمبر 3 میں کہ اس کا خاص ریزن اے اللہ ہمیں بتائیے کہ ہم کس چیز پر بہت زیادہ فوکس کریں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ پچھلی سورۃ الانبیاء کے اینڈ میں بھی آپ کو توحید بتائی گئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کرنا وہ برداشت نہیں، وہ اللہ نے معافی نہیں کرنی ہے۔ اللہ کلیئر فرماتے ہیں کہ چاہے اولاد بنا دو یا چاہے کسی طرح مد مقابل بنا دو، وہ اللہ کو بالکل منظور نہیں۔ تو آپ ادھر بھی دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن یُجَادِلُ فِی اللَّہ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑے ڈالتے ہیں بغیر علم کے بغیر۔ پوری بات سالو ہو گئی کہ اللہ کے معاملے میں جھگڑے ڈالتے ہیں بغیر علم کے، کیونکہ اگر ہم غور کریں تو ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی قوم اور اپنے باپ پر حجت بنے، حجت جس کو ہم کچھ معنی میں جھگڑے بھی کہتے ہیں، اور باپ اور قوم نے بھی ابراہیم سے جھگڑا، دونوں جھگڑ رہے ہیں، ابراہیم اپنے والد اور قوم سے اور والد اور قوم ابراہیم سے۔ اب اس کی جسٹیفیکیشن کیسے ہوگی کہ دونوں میں سے صحیح کون ہے؟ تو اللہ نے ہمیں کلیئر کیا جو جھگڑے ڈالتا ہے بغیر علم کے۔ انشاءاللہ میں امید رکھتی ہوں کہ آپ پر یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ ابراہیم نے جو اپنے باپ سے کہا تھا کہ اے میرے ابا، جو مجھے معلوم ہے وہ آپ کو نہیں علم۔ اس کا میں نے ہمیشہ لوگوں کو مطلب بتایا کہ اللہ نے صرف ابراہیم علیہ السلام کو علم نہیں دیا تھا، علم ہمیشہ سے پچھلی کتاب ایگزسٹ رہتی ہے لوگوں کے پاس، لیکن وہ ہماری طرح ترجمے سے پڑھتے نہیں ہیں۔ ہر نبی اپنی گواہی، اپنی سچائی کو اسی طرح پیش کرتا ہے کہ وہ کبھی نہیں کہتا کہ میں نیا دین لایا ہوں یا میری بات مان لو۔ وہ ہمیشہ یہی کہے گا کہ دیکھو میں پچھلی ہی کتاب سے، پچھلے ہی دین سے، جس کو تم دین مانتے ہو، میں اسی سے ہی تم کو سمجھا رہا ہوں کہ تم نمازوں میں تو اپنی وہی کتاب پڑھتے ہو، نام بھی وہی لیتے ہو کتاب کا، چومتے بھی ہو، عزت بھی کرتے ہو، تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے، اس کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ کلیئر ہو گیا کہ حق جو حق پر ہوتا ہے وہ بھی جھگڑا ڈالتا ہے، اور جو ناحق ہوتا ہے، باطل پر ہوتا ہے، وہ بھی جھگڑا ڈالتا ہے۔ اب دونوں کے لیے جسٹیفیکیشن ہم کہاں سے لائیں گے کہ کون حق پر ہے؟ تو وہی حق پر کہلائے گا جو علم اور ٹیکسٹ اس کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ بار بار اس آیت کو دیکھیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِی اللَّہ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جھگڑے ڈالتے ہیں فی اللہ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کوئی پکوان، کوئی اور معاملے میں، دنیاوی معاملے میں نہیں، اللہ کے معاملے میں جو جھگڑے ڈالتا ہے کہ یہ دین ہے اور دوسرا کہتا ہے یہ دین ہے، یہ مسلک پرستی ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ حدیث مسنون ہے، یہ جو سب جھگڑے ڈالتے ہیں فی اللہ، اللہ کے معاملے میں بغیر علم کے، یعنی آپ کے پاس الہامی کتاب کا ٹیکسٹ ہونا ضروری ہے، نہ کہ انسان کی لکھی ہوئی اتنے 100 سالوں بعد کی کتاب دلیل بنتی ہے۔ تو مین میڈ کتاب کبھی بھی دلیل نہیں بنتی۔ الہامی کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے ہر زمانے میں لیا، قرآن مجید اس کی اصل شکل میں موجود ہے، اور مکسنگ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پچھلی کتابوں کو بھی حق اور باطل کے ساتھ گڈمٹ کیا گیا، لیکن حق ہمیشہ اپنی جگہ حق ضرور رہے گا اور وہ ٹیکسٹ میں ہوگا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ وہ ٹیکسٹ کے ساتھ آپ اس کو دلیل کے طور پر پیش کریں گے۔ تو بغیر علم کے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، وَيَتَّبِعْ، اور وہ پیروی کرتا ہے، وہ اتباع کرتا ہے، کُلَّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ،
اللہ نے فرمایا وہ ایک مردود رد کیے ہوئے شیطان کی پیروی کرتا ہے جب وہ وداؤٹ ٹیکسٹ، وداؤٹ کوئی سورس کے بات کرتا ہے. جب سنی سنائی باتیں یا انسان کی لکھی ہوئی باتوں پر صرف یہ بتاتا ہے کہ دیکھو کتنے لوگ اکٹھا ہیں ایک جگہ، جس کو ہم اجماع کہتے ہیں، اور کہتا ہے دیکھو کتنے سالوں سے یہ ہوتا چلا آیا ہے، جسے تواتر کہتا ہے. کچھ لوگوں نے مسلک پرستی کی، کچھ لوگوں نے کوئی اور غیر اللہ کے نام کی حرکتیں کی. ہمارے آج کے جدید لوگ جو کہ بڑے پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، وہ تواتر اور اجماع کے راگ الاپتے ہیں، اور یہ لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی جو چیز اجماع کے ساتھ یعنی لوگ جس چیز پر جمع ہوں، متفق ہوں، وہ حق ہے، اور جو کئی سالوں سے چلی آ رہی ہو وہ حق ہے. تو آنے والے دور میں آپ کی اولادوں کے پاس تو صرف اجماع اور تواتر ہی دین کی شکل رہ جائے گی. پھر انہیں ٹیکسٹ سے اللہ کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ ان کے زمانے میں تو اور بھی اجماع برائی پر بڑھتا ہی چلا جائے گا. جہاں برائی بے انتہا ہے وہاں اجماع برائی کا ہے، اور جہاں تک لوگوں نے جہالت کا لبادہ اوڑا تو وہاں جہالت اگر کئی سالوں سے ہے تو وہ تواتر کہلا سکتی ہے. آپ دیکھ لیں لوگوں نے کتنی کوشش کی، کتابیں لکھی، درس دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد نہیں ہے. لوگوں نے بڑی کوششیں کی کہ لوگوں کے کانسیپٹ درست کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں اور نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے. لیکن آج آپ کو اجماع اور تواتر سے وہ کانسیپٹ بالکل نظر آتا ہے. اب آپ کا کیا خیال ہے اجماع تواتر کے بارے میں؟ کہ کئی کوششیں کی گئی یہ سمجھانے کی کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کی اولاد نہیں ہے، لیکن لوگ آج بھی جمع ہیں. آپ اگر اس خوش فہمی میں ہیں کہ آپ مسلمان میجورٹی میں ہو تو اس خوش فہمی سے نکل آؤ کہ کرسچینٹی میجورٹی پر ہے اور اللہ کی اولاد بناتی ہے، جسے اللہ نے سخت ناپسند کیا، اور اس حد تک ناپسند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اگزامپل کچھ یوں دی، آسمان پھٹ جائے جو تم اللہ کی اولاد بناتے ہو. بڑی لوگوں نے محنت بھی کی لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر کرنے کی، لیکن یہ کانسیپٹ اجماع اور تواتر سے کرسچینٹی کا چلا آ رہا ہے. لیکن عام پبلک کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ جی مسلمان جس پر کئی سال سے متفق ہوں اور مسلمان جس پوائنٹ پر جمع ہوں وہ حق ہے. یاد رکھیے اپنے اللہ کی ملاقات کے دن اپنے اللہ کی محبت سے محروم مت ہو جائیے گا لوگوں کی باتوں میں آ کر، کیونکہ یہ کھلم کھلا شیطانیت ہے کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جس کا اللہ نے تمہیں قرآن سے علم نہیں دیا. جب آپ اس طرح سے لوگوں پہ ٹرسٹ کرنا شروع کریں گے تو آپ اپنی اللہ کی ملاقات کو خود ہی کھو دیں گے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا ایڈونچر، بہت بڑا خوبصورت دن آنے والا ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہم سے ملاقات کریں اور ہم چمکتے چہروں سے اپنے رب کے آگے پیش ہوں. بہت بڑا دن ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو قیامت بہت بڑی چیز ہے، لوگوں کا حال برا ہوگا، برے لوگوں کا. اچھے لوگ اس انتہائی گھبراہٹ سے بھی محفوظ رہیں گے، اور اس میں ریزن خاص دیا گیا بغیر علم کے اللہ کے معاملے میں جھگڑے ڈالتے ہو اور اتباع کرتے ہو شیطان مردود کی، سرکش شیطان کی. تو یاد رکھیے سارا بلیم، سارا الزام اس ابلیس پہ مت ڈالیں. جب انسان علم حاصل نہیں کرتا اللہ کی کتاب کا تو تب ہی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ خود ہی شیطان ہے، کیونکہ شیطان کے پاس تو پھر علم تھا، اس نے نافرمانی کی، لیکن اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے بندوں کو سیدھی راہ سے بہکاؤں گا، یعنی میں ان کو اللہ کی کتاب ترجمے سے ہی پڑھنے نہیں دوں گا، اور ایکسٹرا باتیں اللہ رسول پہ کروں گا، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا
کہ اللہ رسول پر باتیں، قرآن کیا کر رہا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں، ان لوگوں کے پاس علم ہی نہیں ہوگا تو وہ جسٹیفائی کہاں سے کریں گے؟ ایک انسان کے پاس علم ہی نہیں ہے تو وہ کیسے کلرز کو بھی مان سکتا ہے کہ بلیک اپنی جگہ بلیک ہے اور وائٹ اپنی جگہ وائٹ ہے؟ کیونکہ اس کے پاس اس کا بیسک علم ہی نہیں ہے۔ تو ساری غلطی تو ہماری ہے کہ ہم شیطان خود بنے ہوئے ہیں کہ نمازوں میں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، مردوں کے لیے اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، لیکن سمجھ کر اللہ کی کتاب پڑھنے سے ہم ڈرتے ہیں، ہمیں ڈرایا گیا ہے اور ہمیں کمپلیکیٹڈ بنا دیا گیا ہے اس معاملے کو۔ تو یاد رکھیے کہ سب پر انڈیویجولی قیامت آنی ہے اور وہ اتنا ذلیل ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کتب علیہ، کہ یہ سن لو کہ لکھ دیا گیا ہے علیہ، اس شیطان پر، کہ انہو، کہ بے شک وہ، جو بھی، انہو من، اس شیطان کے بارے میں یہ بات تمہیں پہلے سے بتا دی گئی ہے کہ جو بھی تولاہ، وہ دوست بنائے گا اس کو، فَأَنَّهُ يُدِلُّهُ، بس بے شک وہ ابلیس، وہ شیطان، وہ تمہارے نفس کا شیطان، وہ بھٹکا کے رکھ دے گا اس کو، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور وہ راستہ دکھائے گا اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف، یعنی عذاب السعیر کی طرف وہ اس کو راستہ دکھائے گا، یعنی جلنے والے عذاب کی طرف۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے بچا لے، ہمیں اللہ کو خود سمجھنا نصیب فرمائے، ہمیں بیسک عربک جاننا نصیب فرمائے۔ پلیز کسی پہ ٹرسٹ مت کریں، اپنے اللہ کی کتاب کو خود پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ بتانے والے سے زیادہ سمجھدار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔